آج ویو 360 میں ملا عبدالغنی برادر کا امریکی وزیر خارجہ پومپیو سے ٹیلی فونک رابطہ، روسی دعوے کی تردید۔ نیو یارک میں مقیم پاکستانی امریکن ماں اور بیٹی نسلی امتیاز ختم کرنے کے لیے کیا کوششیں کر رہی ہیں، اور ذکر اقوام متحدہ کی 75ویں سالگرہ کا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ طالبان نے روس کی جانب سے افغانستان میں امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض جنگجوؤں کو انعام دینے کی خبروں کی تردید کی ہے۔ اپنی ایک ٹویٹ میں طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے بتایا کہ طالبان کے چیف مذاکرات کار ملا عبدالغنی برادر نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور بین الاقوامی مذاکرات سمیت قیدیوں کے تبادلے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان اور امریکہ کے درمیان یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ روس کی خفیہ ایجنسی نے امریکی فوجیوں کو ہلاک کرنے کے عوض طالبان جنگجوؤں کو انعام دینے کی پیشکش کی تھی۔ صدر ٹرمپ پر یہ تنقید کی جا رہی ہے کہ مذکورہ بریفنگ ملنے کے باوجود انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا، جبکہ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہیں یا کسی اور اعلیٰ حکومتی عہدیدار کو ایسی کوئی بریفنگ نہیں دی گئی۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ غیر مصدقہ اطلاعات تھیں، لہٰذا صدر کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اس معاملے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے امریکی قانون سازوں نے فوری طور پر ان خبروں کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق روسی فوج کے ایک یونٹ نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بدلے میں طالبان کے حامی عسکریت پسندوں کو رقم کی پیشکش کی تھی، اور امریکی انٹیلیجنس کمیونٹی کی اس بارے میں تحقیقات کے نتائج سے صدر ٹرمپ واقف تھے۔ وائٹ ہاؤس نے ٹائمز کی اس رپورٹ کو جھوٹ پر مبنی کہا ہے۔ انٹیلیجنس کمیونٹی میں اس پر اتفاق رائے نہیں تھا۔ در حقیقت ان کے درمیان اختلاف رائے موجود تھا، اور جب تک معلومات کی تصدیق نہیں ہوتی اس کو صدر تک نہیں پہنچایا جاتا۔ اس کے بعد صدر نے اتوار کی ٹویٹ میں ان خفیہ معلومات کا کسی بھی قسم کا علم ہونے سے انکار کیا ہے، جسے سینٹ کے ڈیموکریٹس نے ناقابل معافی قرار دیا ہے۔ President Trump, you lose either way. سر ٹرمپ، آپ ہر طرح سے ہار رہے ہیں۔ اگر آپ کو اس اہم رپورٹ کے بارے میں آگاہ نہیں کیا گیا تھا تو آپ ایسی انتظامیہ کیسے چلا سکتے ہیں جہاں اس جیسی اہم چیز کو آپ تک نہیں پہنچایا جاتا؟ اور اگر آپ کو اس رپورٹ کے بارے میں بتایا گیا اور آپ نے کچھ نہیں کیا تو یہ اور بھی بدتر ہے۔ Shame on you. کانگریس کے ریپبلکن اراکین بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ صدر کو کیوں نہیں بتایا گیا، اور انہوں نے صدر ٹرمپ سے ان الزامات کو سنجیدگی سے لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ اس بات کا مزید ثبوت ہے کہ صدر ٹرمپ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ کافی سخت نہیں۔ The president is saying that he did not know of this. صدر کہہ رہے ہیں کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا، لیکن ان کا غم و غصہ کہاں ہے کہ انہیں کیوں اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے؟ ان کی پوچھ گچھ اور معلومات کا مطالبہ کہاں ہے؟ یہ پوٹن کے صدر ٹرمپ کے ساتھ اس غیر معمولی گرفت کی ایک اور مثال ہے۔ Unusual hold that Putin has on this president. وائٹ ہاؤس اس تنقید کو رد کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ سینکڑوں روسی افراد پر پابندیاں عائد کرنے، درجنوں سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے، 2 روسی قونصل خانے بند کرنے، INF معاہدے سے دستبردار ہونے اور متعدد دیگر اقدامات پر روس پر انتہائی مضبوط رہے ہیں۔ روس اور طالبان دونوں نے انعامات کی پیشکش سے انکار کیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز کی اس رپورٹ کی تصدیق برطانوی انٹیلیجنس نے کی ہے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر چک شومر اور ہاؤس کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے کانگریس کے تمام ارکان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں، اور یہ بھی کہ صدر اس بارے میں کتنا جانتے تھے۔ روس کی انوالومنٹ جو ہے، چونکہ امریکہ میں آلریڈی ہمیشہ سے روس کے حوالے سے بڑی سینسٹیوٹی رہی ہے، دوسرے ملک میں جنگ میں اپنا پیسہ لگا کر اپنے رائیول کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ تو بنیادی طور پر امریکہ کے اوپر براہ راست حملہ بھی سمجھا جا سکتا ہے اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ روس واقعی پیسے دیتا رہا ہے اور طالبان نے اس پہ امپلیمنٹ بھی کیے ہے۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ افغان امن عمل کہاں جائے گا؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا امریکہ اس معاہدے میں رہے گا پھر اس کے بعد؟ تو یہ مجھے بہت مشکل لگتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکی حکومت جنرلی آپ دیکھیے، یہ مائک پومپیو لیول تک کی بات چیت جو ملا برادر سے ہوئی ہے، یہ ایک طرح کا میسج ہے کہ امن کے جو عمل ہے اس پر اس کا کوئی بڑا اثر فی الحال نظر نہیں آ رہا، بلکہ پومپیو کی طرف سے کوشش یہ کی جا رہی ہے اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں ان پر کہ آپ جلد از جلد کسی ایگریمنٹ تک پہنچیں، اور اسی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔
صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اس سال انتخابات سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ افغان عمل جو ہے اس کا کوئی بڑا نتیجہ نکلے، کوئی بہت بڑی اس میں پیش رفت ممکن ہو سکے. تو اس وقت امریکہ کے پاس کیا لیوریج ہے؟ امریکہ کے پاس میرا خیال ہے سب سے بڑا لیوریج جو ہے وہ جو افغانستان حکومت کو امداد ملتی ہے، میرا خیال ہے سب سے بڑا لیوریج تو وہ ہے. ظاہر ہے کہ افغان یو ایس آرمی وہاں پر موجود ہے. امریکی انخلا کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امریکہ افغانستان سے مکمل نکل جائے گا. نہ تو امریکہ نے اس بات کا وعدہ کیا، نہ طالبان اس کے لیے ایگری ہے. وہ تو اس کے لیے ایگری ہے کہ امریکہ یہاں پر رہے، افغانستان کی جو ترقی ہے اس میں اپنا کردار ادا کرے. افغانستان کا 75% جو ان کا نیشنل بجٹ ہے وہ باہر کی امداد سے آتا ہے. تو افغان حکومت آلریڈی بہت کمزور ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ بھی امریکہ دیتا ہے اور تحفظ بھی امریکہ دیتا ہے کافی بہت زیادہ. تو ان حالات میں افغان حکومت کے لیے بہت مشکل ہوگا. اسی طرح طالبان کے لیے بھی مشکل ہے، کیونکہ وہ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے لڑ رہے ہیں اور ان کی اپنے جو فائٹرز ہیں شاید وہ بھی ان میں بھی کافی تقسیم آ گئی ہے. ابھی میرا نہیں خیال کہ 100% تمام طالبان جو ہیں وہ اس کے لیے تیار ہوں گے کہ وہ اس جنگ کو آگے آنے والے 10 سالوں تک جاری رکھیں. اقوام متحدہ نے اس ماہ کی 26 تاریخ کو اپنی 75ویں سالگرہ ایک ایسی دنیا میں منائی جو اس دنیا سے بہت مختلف ہے جس میں اس ادارے نے جنم لیا تھا. ہم اپنی اگلی رپورٹ میں نظر ڈال رہے ہیں ان 75 سالوں کے دوران اقوام متحدہ میں کیا تبدیلیاں آئیں اور اسے آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز درپیش ہوں گے. Now my duty, my honor and my privilege in the chair to call for a vote on the approval of the Charter of the United Nations. سین فرانسسکو کیلیفورنیا میں یہ 26 جون 1945 کا دن تھا جب اقوام متحدہ کے چارٹر پر دستخط ہوئے. جنگ عظیم دوئم کے مظالم کی روک تھام کے لیے بنائی گئی اقوام متحدہ کو بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک کے طور پر تیار کیا گیا تھا. اس تنظیم کی 75ویں سالگرہ بہت مختلف دنیا میں منائی جا رہی ہے، ایک ایسی دنیا جو عالمی انقلابات کی لپیٹ میں ہے. کووڈ-19 سے لے کر ماحولیاتی انتشار تک، نسلی ناانصافی سے لے کر بڑھتی عدم مساوات تک، ہماری دنیا افراتفری کے عالم میں ہے. لیکن برطانیہ، چین، روس اور امریکہ جیسی اقوام متحدہ کو بنانے والی متعدد بڑی طاقتیں اس کے ایک بنیادی اصول یعنی کثیر الجہتی سے دور جا رہی ہیں، جبکہ چھوٹے ممالک اسے اپنا رہے ہیں. ہم اس تبدیلی کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو مزید اہمیت دی جائے، کیونکہ یہ ملک مشترکہ طور پر تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے بیشتر مسائل کثیر الجہت سفارتکاری کے بغیر حل نہیں ہو سکتے. ماحولیاتی تبدیلی اور جیسا کہ ہم آج خوب واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ عالمی صحت جیسے معاملات صرف بین الاقوامی تعاون سے ہی حل ہو سکتے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کثیر الجہتی دنیا کو درپیش چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے کافی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج کے کثیر الجہتی نظام میں دم اور عزم نہیں. وقت کے ساتھ اقوام متحدہ نے قیام امن اور امدادی آپریشنز کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا ہے. آج یہ تنظیم 80 سے زیادہ ممالک میں 8 کروڑ 70 لاکھ افراد کو کھانا کھلا رہی ہے، دنیا کی بچوں کی آبادی کے نصف کو ویکسین دیتی ہے اور اس کے 13 ممالک میں امن قائم کرنے کے لیے تقریباً 1 لاکھ فوجی تعینات ہیں. ایک اور عالمی جنگ کی روک تھام کے لیے اقوام متحدہ نے دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں تنازعات کو روکنے کے لیے جدوجہد کی ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے تنظیم غیر مؤثر بنتی جا رہی ہے. اقوام متحدہ ویسی تنظیم نہیں رہی جس کا تصور 1945 میں کیا گیا تھا. اس کا سیاسی ڈھانچہ بڑے پیمانے پر غیر مؤثر رہا ہے. اس کے بہت ساری انسانی حقوق کے ادارے بہت اچھا کام کرتے ہیں، لیکن سیاسی طور پر اس نے وہ کام نہیں کیا جس کی توقع کی جا رہی تھی. اقوام متحدہ اپنی سالگرہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران منا رہی ہے. اس بیماری سے غالباً اقوام متحدہ کو اپنی تشکیل کے بعد سے سب سے بڑے چیلنج کا سامنا ہے، لیکن اس وائرس سے پہلے بھی ادارے کو ذمہ داریوں کی ایک طویل فہرست کا سامنا تھا. مجھے لگتا ہے کہ اگلی دہائیوں میں اقوام متحدہ کے لیے زبردست چیلنج ماحولیاتی تبدیلی پر بین الاقوامی رد عمل کو ہم آہنگ کرنا ہوگا. یکساں طور پر چیلنجنگ اپنے مضبوط ترین ممبرز کے بیچ طاقت کو متوازن کرنے کے طریقے تلاش کرنا ہوگا تاکہ وہ تعاون کرتے رہیں اور تنظیم کے کام کو مفلوج نہ کر دیں. چین کا عروج تنظیم کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، چونکہ اس کی معیشت میں ترقی کے ساتھ ہی چین اقوام متحدہ میں بہت تیزی سے اثر و رسوخ حاصل کر رہا ہے، لیکن اس سے امریکی اہلکار گھبراہٹ کا شکار ہیں اور اس سے دوسرے ممالک کے سفارتکاروں کو یہ خدشات لاحق ہو رہے ہیں کہ وہ اقوام متحدہ کے نظام میں اپنی پوزیشن اور اپنا اثر و رسوخ کھو رہے ہیں. کئی ارب ڈالر سالانہ بجٹ رکھنے والی اس تنظیم کو اپنی تاریخ کے بدترین مالی بحران کا بھی سامنا ہے. The UN is
اس کے اثرات ادارے کے پروگرامز پر اور اس کے قیام امن کی کوششوں پر ہوں گے. اس کا اثر عالمی صحت جیسے مسائل پر بھی ہوگا، جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ اقوام متحدہ آگے بڑھ رہا ہے، اسے دنیا کے درپیش بہت سے مسائل کامیابی کے ساتھ نمٹنے کے لیے اپنے 193 ممبران ممالک کے اتحاد اور سیاسی عزم کی ضرورت ہوگی. مارگریٹ بشر کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ. V360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. امریکہ میں نسلی تفریق پر بات کرنا ایسے افراد کے لیے ایک مشکل موضوع ہو سکتا ہے جو بالواسطہ اس سے متاثر نہیں، لیکن سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی ہلاکت کے بعد نوجوان اس بحث کو آگے بڑھا رہے ہیں. نیو یارک کے مضافات میں واقع برونکسویل میں ایک ریلی کے دوران امریکی نژاد پاکستانی خاتون نازش اپنی بیٹی کے ساتھ موجود تھیں، جو ناانصافی پر خاموشی کو ظلم کا ساتھ دینے کے مترادف مانتی ہیں. ہماری نمائندہ صبا شاہ خان نے ان سے بات چیت کی. سفید فاموں کی اکثریت پر مشتمل آبادی والا برونکسویل نیو یارک امریکہ کے امیر ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے. نیو یارک شہر سے نزدیکی اور اچھے اسکولوں کے باعث صرف 1 میل کے رقبے پر پھیلے اس قصبے میں انویسٹمنٹ بینکرز، کمپنی ایگزیکٹوز اور اہم شخصیات کی ایک بڑی تعداد رہتی ہے. 1 ماہ پہلے جب ملک بھر میں پولیس کی بربریت اور نسلی تفریق کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے تو یہاں کے اسکول کے طلباء نے بھی محسوس کیا کہ اس موضوع پر بات ہونی چاہیے. یہ ایک انتہائی امیر سفید فام شہر ہے جہاں بہت سے طاقتور لوگ رہتے ہیں، تو کسی طریقے سے ان لوگوں کو آگاہی دینا کیونکہ ان کے پاس تبدیلی لانے کی طاقت ہے. انس میونشنباخ اور ان کے دوستوں نے جب یہاں ریلی ترتیب دی تو انہیں یہاں کی میئر سمیت بہت سے لوگوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا. ایسے میں انس کی والدہ نازش میونشنباخ نے ان نوجوانوں کا ساتھ دیا اور جب بچوں نے انہیں ریلی سے خطاب کرنے کے لیے کہا تو نازش ان کے ساتھ کھڑی تھی. سپورٹ تو بڑی ہے. پہلے 3 تھے، کچھ 30 بچے تھے اور آج آپ نے دیکھا 150 to 200 تھے. ہر دفعہ جب کرتے ہیں تو اور لوگ مل جاتے ہیں. لیکن مخالفت اور افواہوں نے بہت سو کو اس شہر میں ڈرا دیا. ریلی سے پہلے راتوں رات شہر کے مرکزی حصے کے بزنسز کی کھڑکیوں اور شیشوں پر کسی آنے والے بڑے خطرے کے پیش نظر رکاوٹیں لگا دی گئیں اور علاقے کی پولیس حرکت میں آ گئی. جو چیز مجھے پریشان کرتی ہے اور میں نے ملک بھر میں اپنے دوستوں اور اپ اسٹیٹ سے بھی سنا کہ مشتعل افراد کو بسوں میں بھر کر لایا گیا اور ہمارے ٹیکس میں ادا کیے گئے ڈالرز کو توڑ پھوڑ اور لوٹ مار پر لگایا جا رہا ہے. لیکن پھر جب ریلی بغیر کسی فتنے کے اختتام پذیر ہوئی تو رکاوٹیں ہٹا دی گئیں. میئر نے ایک ایڈیٹوریل لکھا جس میں دہشت گردی ہونے کے ممکنہ خطرے کے ٹل جانے کا ذکر کیا گیا تھا. وائس آف امریکہ نے بارہا میئر اور پولیس چیف سے رابطہ کیا لیکن انہوں نے بات کرنے سے گریز کیا. لیکن اب یہاں ریلیز کا سلسلہ چل نکلا ہے. کچھ کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل ہے کہ کیوں باحیثیت خاندانوں کے یہ نوجوان جن میں زیادہ سفید فام ہیں سیاہ فام لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ سفید فام بچے سیاہ فاموں کے لیے کیوں لڑ رہے ہیں، اور مجھے یاد آیا کہ کیسے مارٹن لوتھر کنگ سڑکوں پر کوہنی سے کوہنی ملا کر اپنے سے مختلف نظر آنے والوں کے ساتھ چلتے تھے. ان ہائی اسکولرز کے حوصلے کو دیکھ کر اب ان جلسوں کی حمایت بڑھ گئی ہے. جہاں ایک ماں نے اکیلے کھڑے ہو کر اس جلسے کی قیادت کی تھی، وہیں اب اس ریلی سے خطاب کرنے کے لیے ریاست نیو یارک کی سیاسی شخصیات بھی ان میں شرکت کر رہی ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان جلسوں اور مارچوں کی ایک طاقتور چیز یہ ہے کہ ان کے عملی نتائج نکلتے ہیں، اور گزشتہ ہفتے آلبنی میں ہم نے 10 بل منظور کیے ہیں جس سے پولیس اور نسلی اقلیتوں کے مابین تعلقات میں تبدیلی آئے گی. جلسوں کے ساتھ ساتھ یہ نوجوان سیاہ فام افراد کی مدد کرنے والی چیریٹیز کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کر رہے ہیں. نٹالیا موراٹو ہر $10 کے لیے 1 میل دوڑتی ہیں، جبکہ انس خوشبودار موم بتی کے ٹنز بنا کر کمیونٹی میں بیچتی ہیں اور ان کے پاس آرڈرز کا انبار ہے. وہ کہتی ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ تردد نہیں کرنا چاہتے اس کاز میں شامل ہونے کا آسان طریقہ ہے، اور اس سے آنے والی 100% آمدنی بیل فنڈ میں جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ اگر میں ایک شخص کو بھی جیل سے چھڑا پاؤں تو یہ کافی ہے. نازش کہتی ہیں ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانا اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ پاکستان میں اپنے بچپن میں انہیں یاد ہے کہ لڑکیوں کو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانے دی جاتی تھی. وہ کہتی ہیں نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ زیادتی کے خلاف ضرور بولیں، ورنہ ڈسکریمنیشن یعنی تفریق ایک ایسا کینسر ہے جو سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے.
सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, ब्रॉन्क्सविल, न्यूयॉर्क। हाल ही में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के बाद अमेरिका की कुछ बड़ी कंपनियों ने अपने हाथ तनव्वो बढ़ाने और शहरी हकूक की तंजीमों को अतियात देने का इरादा किया है। इन तजारती कंपनियों ने बाज़ ऐसी पॉलिसियों में तब्दीलियों का भी वादा किया है जिसका मुतालबा नाक़दीन एक तवील अरसे से कर रहे थे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैंने रेडिट के बोर्ड के रुकन की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। मैंने उन पर जोर दिया है कि वो मेरी जगह को किसी सियाह फार्म उम्मीदवार से पुर करें। अलेक्सिस ओहानियन सियाह फार्म टेनिस स्टार सरीना विलियम्स के शोहर हैं। ताहम इस जाती ताल्लुक के बावजूद कॉरपोरेट दुनिया के बहुत से लोग सियाह फार्म अमरीकियों के लिए मुसावी हकूक की हमायत कर रहे हैं। मैं ये एक सियाह फार्म बेटी के बाप के तौर पर कह रहा हूँ, ताकि जब वो पूछे कि आपने क्या किया तो मैं इसका जवाब देने के काबिल हूँ। फॉर्च्यून मैगजीन का कहना है कि अमेरिका की 500 बड़ी कंपनियों में से सिर्फ 4 के सीईओ सियाह फार्म हैं। आलमी सतह पर होने वाले मुजाहरों के दौरान ज्यादा से ज्यादा कंपनियां अब ऐसे शोबों में पैसा लगाने का वादा कर रही हैं जहां उनके सारिफ हैं। एप्पल सियाह फार्मों की जेर मलकियत सप्लायर्स पर अब ज्यादा पैसा खर्च करेगी। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने ऐलान किया है कि उनकी कंपनियां ऐसी तंजीमों को करोड़ों डॉलर अतियात देंगी जो नस्ली और समाजी इंसाफ के लिए काम कर रही हैं। इसी तरह बैंक ऑफ अमेरिका ने इन इश्यूज से निपटने के लिए $1 अरब का वादा किया है। यूट्यूब ने ऐलान किया है कि वो सियाह फार्मों से मुताल्लिक मवाद तख्लीक करने वालों के लिए $10 करोड़ फराहम करेगी। जब आप लोगों को सड़कों पर एहतजाज करता देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि कुछ हो रहा है। गोया ये किसी तहरीक का आगाज है। ये मामूल की बात नहीं है और मेरे ख्याल में मुख्तलिफ कारोबार इस बात को समझ रहे हैं कि अब हम हालात को इस तरह जारी नहीं रख सकते जैसे पहले रखते थे। और बहर सूरत ये मुजाहरे और बदअमनी इसलिए है कि लोगों से ज़बरदस्ती वो तब्दीली करवाई जाए जो वो वैसे करने को तैयार नहीं। बात अब सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि पॉलिसियों से मुताल्लिक भी है। अमेरिका के एक बड़े स्टोर वॉलमार्ट ने कसीर सकाफती ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ताले में रखना उस वक्त ख़त्म किया जब नाक़दीन ने यह कहना शुरू किया कि इससे जाहिर होता है कि उन्हें इस्तेमाल करने वालों में इन अशिया को चोरी करने का इम्कान ज़्यादा है। दुनिया की बड़ी कंपनी अमेज़न ने जून के अवाइल में ऐलान किया था कि वो ऐसी तंजीमों को $1 करोड़ का अतिया देगी जो इंसाफ और मसावात की हमायत करती हैं। अमेज़न ने पुलिस को चेहरे शिनाख्त करने की टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसलिए रोक दिया है कि इससे स्याह रंगत वालों की गलत शिनाख्त होने का इम्कान ज़्यादा है। माजी में बड़े ब्रांड्स तैयार करने वाली कंपनियां सार्फिन के नाराज़ होने के खौफ से ऐसी तहरीकों को कबूल करने पर तैयार नहीं थी, मगर अब बेशतर के नज़दीक किसी मौक़िफ़ के लिए खड़ा ना होना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। जूली टबो के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका में जारी नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान मुतअद्दिद मुतनाज़ मुजस्सिमों को या तो इलाके के लोगों ने खुद ही हटा दिया है या मुजाहिरीन ने ज़बरदस्ती गिरा दिया। उन्हीं में से एक न्यूयॉर्क की अमरीकी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने 1947 से रखा गया थियोडोर रूज़वेल्ट का मुजस्सिमा भी है, जिसे बहुत जल्द हटा दिया जाएगा। 1901 से 1909 तक सदर रहने वाले 26वें अमरीकी सदर थियोडोर रूजवेल्ट के इस मुजस्समे में रूजवेल्ट को एक मुकामी अमरीकी के साथ घोड़े की पीठ पर दिखाया गया था और इसके साथ ही एक स्याहफाम शख्स खड़ा है। इस पर एतराज़ करने वालों के नज़दीक ये मुजस्समा नौआबादियाती सोच और सफ़ेद फार्म बालादस्ती को जाहिर करता है। ये क्रिस्टोफर कोलंबस समेत न्यूयॉर्क के आसपास लगे उन चंद मुजस्समों में से एक है जिन्हें मुजाहिरीन हटाना चाहते हैं। क्रिस्टोफर कोलंबस का इस तरह से ऊंची जगह पर होना और शेर की मानद दिखाया जाना और इसी तरह रूज़वेल्ट को घोड़े पर सवार दिखाना एक ही जैसा है। जिस तरह रूज़वेल्ट को घोड़े से उतारने की ज़रूरत है, इसी तरह हमें कोलंबस को भी इसके पेडेस्टल से उतारने की जरूरत है। वो उन इक़्तिदार की नुमाइंदगी नहीं करता जिसकी ये जमीन कभी नुमाइंदा थी। बहुत से लोगों को ये नागवार लगता है क्योंकि हम ऐसे जाहिर करते हैं जैसे हमने पहले इस मुल्क को दरियाफ्त किया था, लेकिन हजारों सालों से यहाँ इंसान मौजूद थे। हमने इसे दरियाफ्त नहीं किया, हमने इसे छीना है।
تاہم نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو، جو کہ مرحوم گورنر ماریو کومو کے بیٹے ہیں اور جن کا تعلق نیو یارک کے ایک معروف اطالوی امریکی گھرانے سے ہے، وہ اس مجسمے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ میں کرسٹوفر کولمبس اور ان کے کچھ کاموں کے بارے میں ان احساسات کو سمجھتا ہوں جن کی کوئی حمایت نہیں کرتا ہے، لیکن یہ مجسمہ نیو یارک کی ترقی میں اطالوی امریکی کردار کی تعریف اور نمائندگی کے طور پر دیکھا جانے لگا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے میں اس کی حمایت کرتا ہوں۔ تاہم نیو یارک کے لوگ خود بھی اس طرح کی یادگاروں کے خاتمے پر مختلف احساسات رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ہو، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ ہمارے لیے نہیں ہیں تو آپ ہمارے خلاف ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ، ہم انہیں وہاں لگا سکتے ہیں۔ ہمیں نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا۔ اوباما، میرا مطلب ہے جس طرح امریکہ بنایا گیا تھا وہ غلط تھا، ہمیں اب دوبارہ سے آغاز کرنا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک فیصلہ ہے۔ سوویت یونین میں پیدا ہونے کے بعد جہاں مجسموں اور تاریخ کو دوبارہ لکھا گیا تھا، میں اس قسم کے فیصلوں کے بالکل خلاف ہوں۔ نیو یارک شہر بہت بڑا ہے جس میں اس طرح کے بہت سارے مجسمے ہیں جن پر اب لوگوں کا دھیان جانا شروع ہوا ہے کہ یہ رہیں یا ہٹا دیے جائیں۔ موجودہ تنازعات سے پہلے بھی نیو یارک شہر کے میئر اور ان کی اہلیہ خواتین اور سیاہفاموں کے مجسمے لگانے پر غور کر رہے تھے۔ نینا وشنیوا کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ ریاست میری لینڈ کے انتہائی نگہداشت کے شعبے میں کام کرنے والے طبی عملے کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے ابھی دور تک امکانات نظر نہیں آ رہے۔ بندش کے جزوی خاتمے کے بعد امریکہ کی 30 ریاستوں میں کرونا وائرس کے کیسوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب دنیا بھر میں کووڈ-19 سے متاثرہ افراد کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے اور 5 لاکھ سے زیادہ افراد اس سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریاست میری لینڈ کے فورٹ واشنگٹن میڈیکل سینٹر میں وبا کے آغاز پر انتہائی نگہداشت کے شعبے میں موجود 6 بستروں نے وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے جلد ہی 16 یونٹس کی جگہ لے لی۔ فورٹ واشنگٹن میں نظام تنفس کے ماہر کیون کول، جنہیں خود بھی دمہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ اس تکلیف سے آگاہ ہیں جو سانس نہ آنے کی صورت میں کرونا کے مریضوں کو ہوتی ہے۔ ان کی سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسی ہجوم والی عوامی جگہوں پر ایک دم واپسی کیوں، جہاں فاصلہ رکھنا مشکل کام ہے۔ میں نے بدقسمتی سے وائرس کے مریضوں کو مرتے دیکھا ہے۔ ہر کوئی یہ سوچ کر ساحلوں کا رخ کر رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ابھی اس کے ختم ہونے کے دور تک آثار نظر نہیں آ رہے۔ کاروباروں کی جزوی بحالی کے بعد فلوریڈا، ٹیکساس اور ایریزونا سمیت 31 ریاستوں میں وائرس کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ اتوار کے روز اس وبا سے مزید 8,500 افراد کے متاثر اور 29 کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آئیں۔ فلوریڈا کے گورنر کے مطابق اس کی بڑی وجہ نوجوانوں کے درمیان میل ملاپ ہے۔ مارچ میں وائرس سے متاثر ہونے والوں میں زیادہ تعداد 60 برس کے افراد کی تھی، جبکہ اپریل اور مئی میں 50 برس کے لوگ اس کی لپیٹ میں زیادہ آئے۔ لیکن اس ہفتے جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، اس میں وائرس کے زیادہ تر شکار 33 سے 36 سال کے لوگ ہیں، ان میں سے نصف 35 سے کم ہیں۔ میری لینڈ میں ایک نرس ٹراکینا ہوگن کہتی ہیں کہ ہر روز ان کے ساتھیوں کے کووڈ-19 کے مریضوں کے کمرے میں جاتے ہوئے لیے گئے حفاظتی اقدامات انہیں یہ باور کراتے ہیں کہ وائرس کتنی آسانی سے آپ کو لگ سکتا ہے۔ اب یہ ایک حقیقت ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہوں گی۔ ماسک پہننا ہوگا، ہاتھ اسی طرح صاف رکھنے ہوں گے۔ ہم کام پر آتے ہیں تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں، لیکن انہیں لاپرواہی نہ کرتے ہوئے خود بھی اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ اور ملک بھر میں ٹراکینا کے ساتھی بھی ان کے اس پیغام کی تائید کرتے ہیں۔ مریامہ ڈیالو کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ یہ تھا آج کا ویو 360 شو۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔